بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 17 سبق نمبر 17 ہمارے ایک مشہور سائنسداں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ والی لیسن پڑھیں گے۔ ہمارا ایک مشہور سائنسداں دیکھیں گے کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں اور ایکسپلین بھی کر دوں گی آپ کو، اور اس کے بعد اس کی ساری ایکسرسائز مشق وغیرہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں سے ہم اب شروع کرتے ہیں۔ سن 1905 میں جب برطانوی حکومت نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا تو لوگ بلبلا اٹھے۔ اسکول میں پڑھنے والے 12 سال کے ایک لڑکے میگھ ناتھ صاحب کو جتنا غصہ آیا اتنا شاید کسی اور کو نہیں آیا۔ بنگال کو ایک کرانے کی جد و جہد کرنے والے انقلابی نوجوان کے جو جتھے بن رہے تھے، ان میں شامل ہونے کے لیے میگھ ناتھ کی عمر بہت کم تھی، اس لیے انہیں اپنے غم و غصے کا اظہار کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تھا۔ انہیں ایسا موقع اس وقت مل سکا جب یہ اعلان ہوا کہ بنگال کا ایک گورنر ان کا اسکول دیکھنے آ رہا ہے۔ اس سخت تاکید کے باوجود کہ گورنر کے استقبال کے لیے ہر بچے کو موجود ہونا چاہیے، سہا اور ان کے کچھ دوست اس دن اسکول نہیں آئے جس دن گورنر کو آنا تھا۔ اگلے دن سہا اور ان کے دوستوں کے نام اسکول کے رجسٹر سے کاٹ دیے گئے، یعنی ان کو اپنی مخالفت کا اظہار کسی نہ کسی طرح کرنا تھا نا، تو انہوں نے یہی کیا کہ جس دن گورنر آ رہا تھا اس دن وہ تاکید ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ایبسنٹ ہو گئے۔ یہ ان کے اپنی ایج میں غصہ دکھانے کا جو ایک طریقہ تھا۔ اگلے دن سہا اور ان کے دوستوں کے نام اسکول کے رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ سہا کو اپنے دوستوں سے زیادہ قیمت چکانی پڑی، کیونکہ انہیں اس وظیفے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو انہیں چند مہینے پہلے ملنا شروع ہوا تھا۔ ایک مشہور و معروف سائنسداں بن جانے کے بعد بھی وطن پرستی اور قربانی کا یہ جذبہ ان میں موجود رہا۔ وطن سے محبت نے انہیں قوم کا معمار بھی بنا دیا۔ انہوں نے آزاد ہندوستان میں نہ صرف سائنس کا مرتبہ اونچا کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ سہا 6 اکتوبر 1893 کو سیورا تالی ضلع ڈھاکہ میں پیدا ہوئے جو اب بنگلہ دیش میں ہے۔ ان کے والد کی ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی۔ پرچون کی یعنی کہ چیز کی دکانیں ہوتی ہیں نا، دال چاول وغیرہ، تو اس کی دکان تھی جس کے گھر کا خرچہ مشکل سے نکلتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا 5واں بچہ میگھ ناتھ بچپن ہی سے گھر کے لیے کچھ کمانے شروع کر دے۔ لیکن میگھ ناتھ کے استادوں نے اصرار کیا کہ وہ میگھ ناتھ کو تعلیم ضرور دلائیں، کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم ہے۔ آخر گاؤں کے 11 میل دور ایک بورڈنگ اسکول میں انہیں داخل کرا دیا گیا۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو ہم پڑھتے ہیں آگے، اس طرف چلتے ہیں۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے لیکچرر ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فزکس کی موضوعات یعنی ٹاپکس پر بہت سی کتابیں پڑھیں اور انہیں اچھی طرح پڑھایا بھی۔ پڑھانے کے لیے اپنے لیکچر نوٹس تیار کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسٹرو فزکس کا ایک مسئلہ آیا۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ ایسٹرو فزکس ستاروں کی نوعیت یعنی ستاروں کی قسمیں، ٹائپس، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ اور کن کن چیزوں سے مل کر وہ بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یعنی ایسٹرو فزکس میں ستاروں کی معلومات کے بارے میں ہے نا۔ سہا کی عمر اس وقت مشکل سے 25 سال تھی۔ سائنسی دنیا نے ان کے کام کو بہت سراہا، یعنی بہت اپریشیٹ کیا، تعریف کی۔ سہا ایک سماجی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے خود بھی غریبی کے دن دیکھے تھے، اس لیے انہیں ملک کے غریب لوگوں کا ہمیشہ دھیان رہتا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال سے لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر آنے لگے تو ان کو آباد کرانے میں سہا نے بہت کام کیے۔ بچپن میں وہ اپنے علاقے کے سیلاب زدہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام میں شریک رہنا بھی انہیں ہمیشہ یاد رہا۔
انہوں نے غور کیا کہ سیلاب کیوں اور کیسے آتے ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے دریاؤں کی وادیوں کے بارے میں انہوں نے کئی منصوبے تجویز کیے۔ 16 فروری سن 1956 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سائنسداں کسی ایک کام بہت بڑا کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسٹرو فزکس کی جو ہے مسئلے کو حل کر کے نام کما دیا۔ اس کے علاوہ انہیں سائنس کے علاوہ بھی انہیں بہت سارے جو ہے آزادی کی جد و جہد میں بھی حصہ لیا تھا، ہے نا۔ تو ہم اپنے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ ہے، یہ معنی تو میں آپ کے لیے پڑھ دے رہی ہوں، آپ سن لیجیے۔ برطانوی حکومت یعنی انگریزی حکومت، بلبلا اٹھنا یہ محاورہ ہے، بہت زیادہ غصے میں آ جانا، شدید تکلیف محسوس کرنا۔ جتھے، جتھا کی جمع یعنی گروہ، گروپ کہتے ہیں جسے۔ اظہار، ظاہر کرنا، اختیار کرنا، اپنانا۔ گورنر، صوبے کا سب سے بڑا حاکم۔ تاکید، حکم، اصرار، بار بار کہنا۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ وظیفہ، اسکالرشپ، وہ رقم جو اچھے اور ذہین بچوں کو تعلیم کے لیے ملتی ہے۔ قیمت چکانا محاورہ ہے، نقصان برداشت کرنا، بدلہ چکانا۔ ہاتھ دھونا محاورہ ہے، کسی چیز سے محروم ہونا۔ وطن پرستی، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ معمار، تعمیر کرنے والا یعنی بنانے والا۔ پرچون کی دکان، عام ضرورتوں کی چیزوں کی دکان، جو عام ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے دال چاول، یہ وہ دھنیا مرچی یہ سب ہے نا۔ پھٹکر چیزوں کی دکان جس کو بولتے ہیں پھٹکر چیزوں کی دکان۔ ہونہار، عقل مند، ذہین، اصرار کرنا، کسی بات پر زور دینا۔ بورڈنگ اسکول، وہ اسکول جہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو۔ موضوعات، موضوع کی جمع، مضمون یعنی ٹاپک۔ مسئلہ، پریشانی، الجھن۔ نوعیت، قسم، سراہا، پسند کیا، تعریف کی۔ سماجی کارکن، جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے یعنی کہ سوشل ورکر جو بولتے ہیں ہم۔ تقسیم، بٹوارا، سیلاب زدہ، سیلاب کا مارا ہوا۔ سیلاب یعنی باڑھ، منصوبہ یعنی پلان، خاکہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال دیکھیے ہمارے، سوچیے اور بتائیے۔ تو ہمارے یہاں پر سوالات شروع ہو گئے، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے۔ دیکھیے گا آپ لوگ، پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں۔ بنگال کو برطانوی حکومت نے کب اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ دیکھیں گے۔ تو دیکھیے جواب ہے، بنگال کو برطانوی حکومت نے سن 1905 میں 2 حصوں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کیا تھا۔ سوال نمبر 2، انگریز گورنر کی آمد پر میگھ ناتھ سہا اور ان کے دوستوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کس طرح کیا؟ انگریز گورنر کی آمد پر میگھ ناتھ سہا اور ان کے دوستوں نے اسکول سے غیر حاضر ہو کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ غیر حاضر یعنی ایبسنٹ ہو کر۔ اب تیسرا کوشچن دیکھیے، میگھ ناتھ سہا کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا تھا؟ گورنر کی آمد پر اسکول نہ آنے کی وجہ سے میگھ ناتھ سہا کا وظیفہ یعنی کہ اسکالرشپ بند ہو گیا۔ چوتھا سوال، میگھ ناتھ سہا کے والد انہیں کیوں نہیں پڑھانا چاہتے تھے؟ میگھ ناتھ سہا کے والد غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھانا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میگھ ناتھ سہا گھر خرچ کے لیے کچھ کما کر لائے۔ میگھ ناتھ سہا کا نام دنیا بھر میں کس کام کی وجہ سے مشہور ہوا؟ ایسٹرو فزکس کا مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے میگھ ناتھ سہا کا نام دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے چھٹا کوشچن، میگھ ناتھ سہا کے استادوں نے ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کی کیا وجہ بتائی؟ میگھ ناتھ سہا بہت ہونہار اور ذہین طالب علم ہے، اس لیے استادوں نے تعلیم جاری رکھنے کی یہ وجہ بتائی۔ ساتواں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میگھ ناتھ سہا فزکس کے لیکچرر کہاں مقرر ہوئے؟ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میگھ ناتھ سہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ آٹھواں سوال، ایسٹرو فزکس میں کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے یعنی پڑھائی کی جاتی ہے؟ مطالعہ یعنی نالج معلوم کرنا، پڑھنا۔ ایسٹرو فزکس میں ستاروں کی نوعیت کا مطلب بتا دیا میں نے، قسم، ان کی گرمی، ان کے اندرونی بناوٹ اور وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، سائنس کے میدان میں کام کرنے کے علاوہ میگھ ناتھ سہا نے اور کیا کیا اہم کام کیے؟ میگھ ناتھ سہا نے غریبوں کی مدد کی، بنگال کے لوگوں کو آباد کرانے میں بہت کام کیے، سیلاب زدہ لوگوں کو راحت
پہنچانے کے لیے بہت سے کام کیے، سیلاب سے بچنے کے لیے دریاؤں سے متعلق کئی منصوبے تیار کیے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے یہاں پر 9 جو ہے جوابات ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی یہ الفاظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے یعنی سینٹنس واقعے بنانے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، یہ دیکھ لیجیے گا آپ۔ پہلا جو ہے الفاظ ہے، پہلا لفظ ہے وطن پرستی، تو اس کا جو ہے دیکھیے میں نے جملہ بنا دیا، انسان میں وطن پرستی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہونہار احمد ایک ہونہار طالب علم ہے۔ مسئلہ، میرے استاد بڑے سے بڑا مسئلہ بآسانی حل کر دیتے ہیں۔ نوعیت، ہر بچے کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ موضوع، اسماعیل میرٹھی نے کئی موضوع پر نظمیں لکھی، یعنی کئی ٹاپک پر نظمیں لکھی۔ منصوبہ، ہمیں ہر کام منصوبہ بند طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا کویشچن ہے، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی جو واحد ہے ان کی جمع بنانی اور جو جمع ہے ان کی واحد بنانی۔ تو یہاں پر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ کر کے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، دیکھیے گا یہ دیکھیے واحد یہ الفاظ تھے، حکومت، حکومتیں، دوست، دوستوں، قربانی، قربانیاں، اور یہ جمع دے رکھی تھی، تو یہ اس کے میں نے واحد بنا دیے۔ حصوں، حصہ، مواقع، موقع، قیمتیں، قیمت، اقوام، قوم، استادوں، استاد۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن اب ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا کویشچن ہے، ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں ہمیں۔ ولوم شبد اور متضاد کو ہم الٹے شبد بھی کہتے ہیں نا۔ ضدیں، نوجوان، بوڑھا، دشمن، دوست، دشمن، آزاد، غلام، بھلائی، برائی، محبت، نفرت، اندرونی، بیرونی، گرمی، سردی۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، یہ غور کرنے کی بات، یعنی اس سبق سے متعلق ہی ہے غور کرنے کی بات ہمیں، کہ انقلاب کے لفظی معنی بہت بڑی تبدیلی یا کسی چیز کا پوری طرح بدل جانا، یعنی انقلاب کہتے ہیں نا، انقلاب کا مطلب چینجنگ، بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑی چینجنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو انقلابی وہ شخص کہلاتا ہے جو انقلاب لانے میں زور و شور کے ساتھ شریک ہو۔ تو انقلابی جو آزادی کی جدوجہد کے لیے جنہوں نے وہ کیا، حصہ لیا تھا نا بڑی بڑی تحریکوں میں، بڑے بڑے آندولن میں، تو ان لوگوں کو انقلابی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے انقلاب لایا تھا نا، تبدیل کیا تھا، آزاد کیا تھا نا، غلامی سے آزادی میں تبدیل کیا تھا ہندوستان کو۔ اسی لیے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی جدوجہد میں جو لوگ پوری طاقت کے ساتھ شریک تھے اور ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، انہیں انقلابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے سمجھا ہی دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، جن کی ریڈنگ کمزور ہے ان کو دیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔